السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 21 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارہ میں ایک تو سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے، پھر اس کے بعد ہے سورہ روم۔ اس سورہ مبارکہ کے 6 رکوع ہیں اور یہ سورت مکی ہے اور اس کی 60 آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو سورہ روم اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ کے شروع میں روم کے غلبے کی پیشگوئی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سورت کے آخر تک دلائل قدرت کا بیان ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں اور سمجھ لیں کہ سب کچھ اللہ ہی کے قدرت اور اختیار میں ہے، وہی فتح کا مالک ہے، وہی نصرت کا مالک ہے، اسی کے اختیار میں عزت اور ذلت ہے۔ مزید اسی سورہ مبارکہ میں مشرکین کی گمراہی کی مثال بیان کی گئی، پھر انسانی فطرت اور انسان کی ناشکری کا بیان ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو زمین میں فساد برپا ہے اس کی وجہ بیان کی گئی، اور حیات انسانی کے مراحل اور کفار کو اہل علم کی ملامت کرنا، یہ چیز اس میں مذکور ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان جو ہے، اس کو سورہ لقمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لقمان حکیم کا واقعہ تفصیلاً لکھا گیا ہے اور اس میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکیمانہ اور عاقلانہ نصیحتوں کا ذکر ہے، جو توحید کی دعوت ہے، شرک کی مذمت ہے، اخلاق حسنہ کی ترغیب ہے، اخلاق قبیحہ پر ترغیب پر مشتمل ہے یہ سورت۔ نیز اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں کچھ علوم کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ علم جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں ہے سورہ سجدہ۔ اس کو سورہ سجدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک آیت ہے جس پہ سجدہ کیا جائے گا اور اس میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ یہ والی سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے کیا؟ اس میں قرآن کی حقانیت ہے، توحید کے دلائل ہیں، منکرین اور مومنین کا حال بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کفار جو ہے قیامت کے روز کفار اور اہل حق کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کیا جائے گا، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو سورہ ہے وہ ہے سورہ الاحزاب۔ سورہ احزاب جو ہے اس کو اس لیے احزاب کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ صادقین کی تعریف ہے، منافقین کی مذمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ مخالفین کی اظہار ثانی اور دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔
اس کے علاوہ اسی سورہ میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں عورتوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کثرت ذکر کی تاکید کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں کچھ احکامات جاری کیے، اس میں پردے کے بھی احکامات ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو اسی سورہ مبارکہ میں نصیحت بھی کی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، تقوی اختیار کریں، ہمیشہ درست اور انصاف کی بات کہیں۔ پھر امانت کا ذکر ہے جس کو آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے اٹھانے سے معذرت کی، مگر انسان نے اپنی کمزوری کے باوجود اس کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سورہ الاحزاب ہے یہ کچھ 21ویں پارے میں ہے اور کچھ 22ویں پارے میں ہے۔ تو یہ تو تھا خلاصہ ان صورتوں کا جو ہم 21ویں پارے میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کی کچھ آیات کو لے کے چلتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نماز کا کہا گیا وہاں نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ گناہوں میں مبتلا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے، تو دیکھا جائے گا وہ نماز پڑھتا ہے یا نماز قائم کرتا ہے۔ پہلے بھی میں وقتاً فوقتاً بعض جگہوں پہ یہ بات آپ کو بتا چکی ہوں کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پہ پڑھ لینا، بے ٹائم پہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے، کبھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لینا، کبھی جلدی جلدی پڑھ لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، جو شرائط ہیں، جو اراکین ہیں، ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا۔ تو یہ اگر کوئی اس طرح نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز قائم نہیں کرتا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرے نماز، اور ویسے ادا کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور عمر بھر ان کی زبانی تلقین بھی فرماتے رہے، ٹھیک ہے، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جائے نماز مکمل طہارت ہونی چاہیے، اور اگر وہ مرد ہے تو پھر نماز باجماعت کا پورا اہتمام کرے، ٹھیک ہے، نماز کے تمام اعمال کو سنت کے مطابق بنانا، ٹھیک ہے، اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھے گا، یعنی نماز پڑھے گا نہیں بلکہ نماز قائم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود توفیق اعمال صالحہ ہوتی رہے گی، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں برائیوں سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ دیکھیں جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے ہیں۔ اس میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو کفار اور فجار کی طرف سے پیش آئیں، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آئیں۔ جہاد کی ان دونوں قسموں پر اس آیت میں یہ وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، یعنی جن مواقع میں خیر و شر یا حق و باطل یا نفع اور نقصان میں انسان نہیں جھانچ پاتا، عقل مند انسان سوچتا ہے کہ میں کون سی راہ اختیار کروں، تو ایسے مواقع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو صحیح سیدھی راہ بتا دیتے ہیں، یعنی ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ روم۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کے شروع میں جو واقعہ روم اور فارس کی جنگ کا لکھا گیا ہے، مذکور ہے، یہ دونوں کفار ہی تھے۔ ان میں سے کسی کی فتح یا کسی کا مغلوب ہونا بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، مگر فرق اتنا تھا کہ اہل فارس مشرکین تھے، ٹھیک ہے، آگ کے پجاری تھے، اور روم نصارہ تھے، یعنی اہل کتاب تھے۔ اور ظاہر ہے دونوں قسم کے کفار میں اہل کتاب مسلمانوں سے نسبتاً زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے اصول ایسے ہیں جن پر ان کا ایمان ہے۔ تو اسی لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ نصارہ یعنی روم فتح ہو، اور مشرکین یہ چاہتے تھے کہ فارس، ٹھیک ہے، اہل فارس جو ہے ان کو فتح ملے۔ خیر، لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو اب ہوا یہ کہ اس وقت فارس جو تھے، یعنی جو مشرک تھے نا، وہ اہل کتاب پر غالب آ گئے، روم پر غالب آ گئے۔ تو تب مشرکین مکہ نے خوب خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو آد دلائی کہ تم جس کو چاہتے تھے وہ ہار گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں، جس میں یہ بھی بشارت دے دی گئی کہ چند سال بعد پھر روم فارس پر غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیتیں سنی تو گئے، جا کر بتایا مشرکین کو کہ چند سال میں پھر روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد واقعی جیسے قرآن نے کہا بالکل ایسے ہی ہوا کہ رومی جو تھے وہ اہل فارس پر غالب آ گئے، اور قرآن کی یہ جو بشارت تھی یہ سچ ثابت ہوئی۔ دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 7، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ایک پہلو کو تو خوب جانتے ہیں کہ تجارت کس طرح کرنی ہے، کس مال کی کریں، کہاں سے خریدیں، ٹھیک ہے، کہاں بیچیں، کھیتی کس طرح کرنی ہے، کب بیج ڈالیں، کب کاٹیں، تعمیرات کیسی کیسی ہونی چاہیے، سامان عیش و عشرت کیا کیا ہونے چاہیے۔ لیکن اسی حیات دنیا کا دوسرا پہلو جو اس کی حقیقت اور اس کے اصلی مقصد کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا چند روزہ قیام در حقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے۔ انسان یہاں کا مقامی آدمی نہیں ہے بلکہ دوسرے ملک کے آخرت کا باشندہ ہے۔ تو یہاں کچھ مدت کے لیے ویزا پر آیا ہوا ہے، اور اس کا اصل کام کیا ہے؟ اپنے اصلی وطن کے لیے یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے، اور وہ سامان راحت کیا ہے؟ وہ سامان راحت ہے ایمان اور عمل صالح۔ اور دوسری رخ سے بڑے بڑے عاقل کہلانے والے بالکل غافل اور جاہل ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے، یعلمون کے ساتھ ظاہرا من الحیات الدنیا فرمایا، جس میں لفظ جو تھا ظاہرا، اس کو تنوین کے ساتھ ذکر کیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت یہ لوگ حیات ظاہر کو بھی پورا نہیں جانتے، اس کے صرف ایک رخ کو جانتے ہیں جو دوسرے رخ سے غافل ہیں، اور آخرت سے تو ہے ہی یا غافل۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ہم نے دنیا کی نہیں سوچنی، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو آخرت کی سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا ساتھ ساتھ کمائیں، لیکن اصل مقصد آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا حصول، آخرت کے لیے محنت۔ اس کے بعد دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 21، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یا یہ جو رکوع ہے نا پورا ہی بہت اہم ہے، کبھی ٹائم ملے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، اللہ کی محبت بہت زیادہ بڑھے گی۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی کچھ قدرتوں کا تذکرہ کیا۔ بہرحال ہم اس رکوع کی ایک آیت کو لے کے چلیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفسوں سے تمہارے جوڑا بنایا، ٹھیک ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے اس جوڑے کے پاس جاؤ اور سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان پیار اور مہربانی ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اس میں البتہ نشانیاں ہیں
اس قوم کے لیے جو دھیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تفکر سے جو کام لیتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت نے مرد عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد کیا بتایا؟ سکون۔ اور یہ تب بھی ممکن ہے نا جب دونوں ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے، ادا کریں، نہ کسی کی حق تلفی ہو نہ حق طلبی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کب سکون برباد ہوتا ہے گھروں کا، معاملات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب ایک بندہ حق ادا نہیں کر رہا اور دوسرا جو ہے وہ ادا کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دوسرے نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو بس وہیں سے لڑائیاں شروع۔ یاد رکھیں یہ جو ازدواجی تعلق ہے، یہ جو ازدواجی زندگی ہے، یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس میں سکون ہو تو انسان کی زندگی بہترین ہوتی ہے۔ اگر اس میں سکون نہیں تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی سکون نہیں۔ اور اس میں سکون کب ہوگا؟ جب دونوں سمجھے، میاں سمجھے کہ بھئی میری بیوی کے یہ حقوق ہیں اور مجھے ادا کرنے ہیں، اور بیوی سمجھے کہ میرے شوہر کے یہ حقوق ہیں اور میں نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ تفصیلاً اس حوالے سے بات میں پیچھے کر چکی ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پر بتاتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں رحمت اور محبت ڈال دی ہے۔ ود اور مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب محبت، الفت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ اختیار کیے، ایک مودت، دوسری رحمت۔ ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے اس زمانے سے ہو، ٹھیک ہے، جس میں دونوں کو خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ خواہشات ایک دوسرے سے محبت اور الفت پر مجبور کر دیتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ورحمہ، تو پھر باہمی رحمت ہوتی ہے، یہ طبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا، لیکن کہا کیا گیا کہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی فوائد پر اگر نظر رکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے میاں بیوی کے تعلق میں محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں؟ مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے غلام، تمہارے نوکر چاکر جو بالکل تمہارے ہی جیسے ہیں، شکل و صورت میں، ہاتھ پاؤں، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے تمہارے جیسے ہیں، مگر تم ان کو اپنے اقتدار اور اختیار میں برابر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح جو چاہے خرچ کر سکے، ایسا تم کبھی بھی ان کو حق نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک ادنا سا جو اللہ کا غلام ہے اس کو تم اللہ کے برابر کیسے قرار دے سکتے ہو؟ دیکھو وہ مخلوقات جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ انسان ہو، فرشتے ہوں یا دوسری کوئی بھی کائنات ہو، تو یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ جب تم اپنے غلام کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دے سکتے تو پھر اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر کا درجہ کیسے دیتے ہو؟ اس کے بعد والی آیت میں اس بات پہ تنبیہ ہے کہ بات سیدھی اور صاف کہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جو کہ انسان کو جھنجھوڑنے والی ہے، فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی بڑی بڑی آفتیں اور مصائب جو ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں، چوپاؤں اور چرندے پرندے یعنی جانور وغیرہ پر ظلم کرتا ہے، تو کیونکہ اس کے گناہوں کا وبال جو ہوتا ہے وہ کبھی تو قحط سالی کی صورت میں آتا ہے، کبھی دوسرے مصائب میں آتا ہے۔ بہرحال ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو فساد دنیا میں برپا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب انسان کے گناہ ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آزمائش آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں
اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور اس آزمائش کو ہٹا لے۔ بہرحال کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی گناہوں کی سزا کے طور پہ دی جاتی ہیں، آتی ہیں وہ، اور کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش میرے لیے کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تو وہ آزمائش ایسی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ عذاب ہے، اور اگر وہ آزمائش ایسی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایسی آزمائش اس پہ آئی ہے جس نے انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ آزمائش جو ہے پھر رفع درجات یعنی درجات کی بلندی پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ ہم تو بہت زیادہ لاچار ہیں، بے بس ہیں اور بہت کمزور دل والے ہیں، پتہ نہیں آزمائشیں ہم سے برداشت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، آیت نمبر 6۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں اگر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے کھیل یا ایسی باتیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، اور اس میں فضول قسم کے ناول بھی آئیں گے، اس میں شعر و شاعری بھی آئے گی جو بے حیائی پر مبنی ہو، اس میں گانا بجانا، گانا سننا، گانے کے آلات جیسے ساز وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اہل باطل کی کتابیں دیکھنا، یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی۔ اس لیے انسان کو ان سب کاموں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ ان نصیحتوں کا تذکرہ کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ حضرت لقمان کون ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ لقمان حکیم تھے، ایک دانا آدمی تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، بہرحال واللہ عالم۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ سب سے پہلے یہ انشکر للہ، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ جو شکریہ ادا کرتا ہے نا اس کا فائدہ اس کی اپنے جان کو ہی ملتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ٹھیک ہے، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کو گناہ پہ آمادہ کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، اور اسی طرح اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یوں کہیں کہ اپنے بیٹوں کو گناہوں سے بچانے کا بچا رہے ہیں، اور بہت حکیمانہ انداز سے۔ کیسے؟ کہنے لگے ہیں میرے بیٹے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یعنی جو چیز بھی ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ، ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ، اللہ اس کو بھی لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اللہ بہت لطیف اور خبیر ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں نماز کا، ٹھیک ہے، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا، اور جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنے کا، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے جو کام ہیں نا، جیسے نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، صبر کرنا، یہ سب کچھ پختہ ارادوں میں سے ہے، پختہ امور میں سے ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تُسَعِّرْ سعارہ سے ہے، ٹھیک ہے، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات اور گفتگو میں ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت ہو، ٹھیک ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اترا کر اکڑ کر بھی نہ چلو، کیونکہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرے، اپنی آواز کو نیچی رکھیں، کیونکہ جو اونچی آواز ہوتی ہے نا وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور آواز کے حوالے سے ہم بالکل بھی غور نہیں کرتے، خاص طور پہ عورتوں کو چاہیے کہ ذرا آہستہ بولیں، لیکن یہ اتنی اونچی بول رہی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی آنے جانے والا سنتا ہے کہ بھئی فلاں بول رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ سجدہ۔
تو سورہ سجدہ کی ایک آیت ہے، دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، آیت نمبر 16۔ اس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، فرمایا کہ ان کے پہلو جو ہے ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ نماز تہجد پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ الاحزاب۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں جن سے تم زہار کر لیتے ہو، زہار کس کو کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری ماں ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے نا تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، قد سمیع اللہ پارے میں، وہاں پہ تفصیلاً اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مزید یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ بھولے بیٹے جو ہے نا وہ تمہارے اصلی بیٹے نہیں ہیں۔ جیسے اگر کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں ویسے پیار کے ساتھ بچہ، بیٹا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں بچپن میں ہی یتیم خانے سے یا کسی رشتہ دار سے لے کے بچے کو پالتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ولدیت بھی اس کی چینج کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اصل والد کا نام نہیں لگاتے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اصل حقیقت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کا اصل باپ کون ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کا گناہ کر لیا تو اس حوالے پہ سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے بیٹا بنانا ہے بنائیں، لیکن اس کی ولدیت چینج نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احزاب کا ذکر کیا۔ اصل میں احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی پارٹی یا جماعت کے آتے ہیں۔ اس غزوہ میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینہ پر چڑھ آئی تھیں، اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا۔ اور چونکہ اس غزوہ میں دشمن کے آنے کے راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے حکم کے ساتھ خندق کھود دی گئی تھی، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور غزوہ بنو قریظہ جو اس کے فوراً بعد ہوا اس کا ذکر بھی اس میں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب لوگ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کی نا تو اس کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، تیسرے سال غزوہ احد، چوتھے سال میں غزوہ احزاب، بعض روایت میں اس میں 5ویں سال بتایا گیا۔ بہرحال ابتدا سے ہجرت سے اس وقت تک کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل تھے، اور یہ والا جو حملہ تھا نا یہ بہت زیادہ سخت تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمان کل 3000 تھے، وہ بھی بے سر و سامان، جبکہ کفار کی تعداد جو تھی وہ 12000 سے 15000 تک بتلائی جاتی ہے۔ تو قرآن نے بھی اس کی شدت کو بیان کیا کہ یہ غزوہ جو ہے یہ کتنا مشکل تھا۔ فرمایا زاغت الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آنے لگے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت زلزلہ میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بہت سخت واقعہ تھا اور بہت سخت غزوہ تھا، لیکن مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح نصیب کی۔ اس کے بعد سورہ احزاب اور اس پارہ نمبر 21 کے آخر میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تمہیں دنیا چاہیے اور اس کی زینت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تم پھر یہاں پر نہیں رہو گی، لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، کیونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم بے حیائی کرو گی نا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ چیز یعنی عذاب دینا اللہ پر تمہیں بہت زیادہ آسان ہے۔ اصل میں ہوا یوں کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکٹھی ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور مطالبہ کیا کہ ہمارا جو نان نفقہ ہے وہ بڑھایا جائے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں بہت
ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ ان کے پاس 1 مہینے کے لیے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں چلے گئے. بہرحال یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو کہ احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیتیں نازل ہوئیں اور 1 مہینہ پورا کر کے آپ واپس آئے. واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کے سامنے یہ والی آیتیں رکھیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بھی یہ آیتیں رکھی اور ساتھ کہا کہ اپنے بابا سے مشورہ کر لینا. تو انہوں نے کہا اس حوالے سے کیا بابا سے مشورہ کرنا، میں تو آپ کو ہی چنتی ہوں. حضرت عائشہ کی طرح تمام بیویوں نے علیہن السلام سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا اور مال و دولت کو ٹھکرا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کا حق بنتا ہے کہ شوہر جس حال میں بھی ہو اسی حال میں رہے. اگر شوہر کے حالات ٹائٹ ہیں تو نان نفقہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، بہت زیادہ وسعتیں رکھی ہیں. اگر آج حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کل انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. بہرحال یہ تھا خلاصہ پارہ نمبر 21 کا. کل ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں پارہ نمبر 22. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.